السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فلق پارہ نمبر 30۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ عرض کیجئے میں پناہ لیتا ہوں صبح کے پروردگار کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا، ومن شر غاسق اذا وقب، تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفثات فی العقاد، اور ان کے شر سے جو پھونکے مارتی ہیں گروں میں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور میں پناہ مانگتی ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تفسیر کے مطابق علامہ راغب اعوذ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کسی کی پناہ لینا اور اس کے ساتھ چمٹ جانا۔ علامہ ابن منظور لکھتے ہیں کسی کی پناہ لینا کسی کا دامن مضبوطی سے پکڑ لینا۔ الفلق کا اصلی معنی تو چیرنا اور پھاڑنا ہے۔ اس آیت میں اس سے مراد صبح ہے جو رات کا سینہ چاک کر کے باہر نکلتی ہے۔ قرآن کریم کی یہ دو آخری صورتیں ہیں، انہیں معوذتین بھی کہتے ہیں۔ اس کتاب مقدس میں انسان کا منشور حیات پیش کر دیا گیا، اس کی منزل متعین کر دی گئی جس کے بغیر اور کوئی منزل اس قابل نہیں کہ نوع انسانی کے کسی فرد کی یا کسی جماعت کی منزل بن سکے۔ یہی وہ بلند منزل ہے جس پر خیمہ زن ہونے کے لیے پرکشا ہونا اس مسجود ملائک کو ہی زیب دیتا ہے۔ لیکن اس منزل کی راہ مشکلات سے اٹی ہوئی ہے، قدم قدم پر رکاوٹوں کے پہاڑ راستہ روکے کھڑے ہیں۔ کمین گاہوں میں اس کے دشمن اس کی طاق میں بیٹھے ہیں تاکہ جب موقع ملے وہ اس پر چپٹ پڑیں۔ اس کی دشمنی قوتیں ایسی بھی ہیں جو اس کی جسمانی صلاحیتوں کو فنا کرنے کے لیے پر توڑ رہی ہیں، بعض ایسی ہیں جو اس کے متاع امان کو غارت کرنا چاہتی ہیں۔ یہ مشت خاک بیک وقت ان تمام دشمنوں سے کیسے برسر پیکار ہو سکتا ہے، کیوں کر ان میں سے ہر ایک کو پچھاڑ سکتا ہے۔ اس لیے اس راہ والمنزل شوق کو قرآن کریم ایک ایسی ہستی کی پناہ لینے کا درس دے رہا ہے جو سب سے اعلیٰ، سب سے بالا اور سب سے اقویٰ اور سب پر غالب ہے۔ وہ تیرے ظاہر کی اور باطنی دشمنوں کو جانتا ہے، وہ تیرے جسمانی اور روحانی اعداء کو بھی پہچانتا ہے، تیرے خلاف ان کے کھلے منصوبوں اور خفیہ سازشوں سے بھی اچھی طرح آگاہ ہے، اور ان منصوبوں کو خاک میں ملانے اور ان کی سازشوں کو ناکام کرنے کی بھی پوری قوت اور طاقت رکھتا ہے۔ آؤ اس کی پناہ لے لو، اس کے دامن کرم کو مضبوطی سے پکڑ لو، پھر بے خوف و خطر اپنی منزل کی طرف بڑھتے چلے جاؤ۔ تم کس بلندی پر اپنا آشیانہ بنانا چاہتے ہو یہ تمہارے عزم اور ہمت پر منحصر ہے۔ خارجی اور داخلی مزاحمتوں سے اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس صورت میں ان امور کا ذکر کیا گیا جو انسان کی جسمانی نشو و نما اور صحت و عافیت کے لیے خطرناک ہیں، اور دوسری صورت میں ان خطرات کا ذکر کیا گیا جو اس کی امان و اکان کو بھی اس سے چھین لینا چاہتے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا اور حضور کے واسطے سے ہر غلام بارگاہ رسالت کو بھی حکم دیا کہ کہہ دو کہ میں پناہ لیتا ہوں صبح کے پروردگار کی جس نے رات کی تاریکی کو صبح کے اجالے سے بدل دیا، رات کے سناٹے اور ویرانے کو دن کی رونقوں سے نواز دیا، جس نے رات کے وحشتوں کو دن کی دلچسپیوں میں تبدیل کر دیا، جو نامساعد حالات کو یوں تبدیل کرنے پر قادر ہے وہ تیری بگڑی بھی بنا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک تیری امیدوں کو دنیا میں جو گپ اندھیرا ہے اس کی نظر کرم سے وہ بھی کافور ہو سکتا ہے۔ اس کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو کر فریاد تو کر، پھر دیکھ کیا ہوتا ہے۔ پھر بیان فرمایا کہ اس میں ہر چیز کی اذیت رسانی اور شرانگیزی سے پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ ہم نہ تمام چیزوں کو شمار کر سکتے ہیں، نہ ہر چیز کی مضرتوں کو اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اپنے ناقص علم کے باعث ہم ایک چیز کو اپنے لیے بڑا فائدہ مند خیال کرتے ہیں، در حقیقت وہی چیز ہمارے لیے مضر اور تکلیف دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے تفصیلات کو رہنے دیجیے اور یہ عرض کرو کہ جس چیز کا تو خالق ہے اس میں جو بھی نقصان دہ اور تکلیف دہ چیز میرے لیے ہے میں اس
کو چھوڑ کر تیرے پہلو میں پناہ لیتا ہوں، جسے تو خوب جانتا ہے، جس کے دور کرنے پر تو قادر ہے، اور میں تجھ ہی سے اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ تاریک رات، شب دجور، وقبہ، کسی چیز کا کسی چیز میں داخل ہو جانا، اس رگو پے میں سما جانا۔ رات کی تاریکی کی شدت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب اس کی ظلمت کائنات کی ہر چیز کو اپنے دامن میں لپٹ لے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا پھیل جائے، یہ منظر بذات خود بڑا وحشت ناک اور کرب انگیز ہوتا ہے۔ نیز رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر چور چوری کرتا ہے، قاتل خون زیری کرتا ہے، آبروئیں اور عصمتیں اس کی اوٹ میں لوٹی جاتی ہیں۔ شر انگیز قوتیں ہر قسم کی مزاحمت سے بے خوف ہو کر شر انگیزی کی حد کر دیتی ہیں، اور جس کو لوٹنا ہے وہ خود خواب غفلت میں بے سدھ پڑا ہوتا ہے۔ دشمن بے خبری میں اس کو اپنے نرغے میں لے لیتا ہے، اسے اتنی فرصت بھی نہیں ملتی کہ وہ مدد کے لیے اپنے کسی دوست کو پکار سکے، اس لیے رات کی تاریکی کے شر سے بالخصوص پناہ مانگنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اگلی آیت میں نفاسات کی جمع ہے، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ نفسہ کا معنی ہے قذف ریق القلیل، مرفدات یعنی کہ تھوڑی سی تھوک پھینکنا، لیکن علامہ ابن منظور کہتے ہیں کہ تھوڑی سی تھوک پھینکنے کو الطفل کہا جاتا ہے۔ نفس اس سے بھی نیچے کا درجہ ہے، جو پھونکا مارنے سے زیادہ مشابہت رکھتا ہو، جیسے پھو کرتے ہیں، اس سے شف کہہ لیجیے آپ۔ عقدات کی جمع ہے، اس کا معنی ہے کہ گرہ، جادوگر جب گرہ لگاتے ہیں جادوگر کے، اور منتر اور طلسم پڑھ کر ایک دھاگے میں گرہ ڈالتے ہیں اور اس پر پھونک مارتے ہیں، جس طرح گٹ وغیرہ بھی بنایا جاتا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی پاک کلام پڑھی اور ایک پھونک مار کے اور گرہ لگائی، اور پھر اسی طرح دوسری، پھر تیسری، اس طرح بعض کا جو آنکھ پہ چھوٹی سی بنی ہوتی ہے اس پہ کے لیے بھی گٹ کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جس طرح پاک کلام کے پاکیزہ اثرات ہوتے ہیں، اسی طرح ابلیس منتروں اور شیاطانی طلسموں کی تکلیف دہ نتائج بھی ہوتے ہیں۔ سحر سے کسی چیز کی حقیقت تو نہیں بدلتی، لیکن یہ الگ موضوع ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے نفسیاتی طور پر ضرور متاثر انسان ہوتا ہے۔ ہاروت اور ماروت کے واقعہ میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ شیاطین لوگوں کو ایسا جادو سکھایا کرتے تھے کہ جو اچھا بلا رستہ بستہ گر اختلاف کی نظر ہو جاتا، میاں بیوی کی باہمی محبت اور پیار نفرت اور عداوت سے بدل جاتی۔ سحران فرعون کے متعلق بھی قرآن کریم میں مذکور ہے کہ جب انہوں نے اپنے منتر پڑھ کر رسیوں پر پھونک ماری تو ہزار لوگ جو وہاں دربار میں موجود تھے، ان سب کو یہی نظر آیا کہ وہ رسیاں سانپ بن چکی ہیں اور سانپ کی طرح لہرا رہی ہیں۔ کسی کو کیا خبر کہ کوئی خبیث الفطرت انسان اس کے لیے کیسا کیسا جادو کر رہا ہے اور چند ٹکوں کے عوض کس طرح اس کے در پہ حاضر ہے۔ اس لیے ہر چیز کو بھی خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا کہ الہی جو بدکیش مجھے دکھ پہنچانے، میرے گھر کا سکون اور برباد کرنے، میری صحت کو بگاڑنے کے لیے ان ذلیل حرکتوں میں لگے ہوئے ہیں، میں خود ان کے شر سے اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اے میرے مولا کریم، اے میرے نگہبان، مجھے اپنی پناہ میں لے لے اور ان کی شر سے بچا لے، آمین۔ جادوگری کا پیشہ اکثر بیشتر عورتیں کیا کرتی تھی، اس لیے نفاسات مونس کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ حسد کی تشریح کرتے ہوئے ابن منظور لکھتے ہیں کہ یعنی کسی کی خوشحالی اور عزت کو دیکھ کر جلنا، یہ آرزو کرنا کہ کاش یہ دولت اس کی بجائے مجھے ملتی، اس عزت اور فضیلت سے اس کو بجائے میں بہرور ہوتا، اگر یہ چیز میرے نصیب میں نہ تھی تو کم از کم اس سے بھی چھین لی جاتی، اس کو بھی ان سے محروم کر دیا جاتا، یہ حسد کہلاتا ہے۔ اور یہ جذبہ انسان کی کمینگی اور حسد طبع پر دلالت کرتا ہے، لیکن بات یہاں تک محدود نہیں رہتی، بسا اوقات یہ بڑے بڑے جو روح ستم کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ جو انسان حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھتا نہیں، بلکہ ایسی تدابیریں سوچتا ہے، ایسی سازشیں کرتا ہے، اس قسم کے گٹھ جوڑ کرتا ہے جس سے وہ اپنی ناپاک آرزو کو پورا کر سکے۔ جس انسان پر اللہ تعالیٰ کا کوئی خصوصی کرم ہوتا ہے، اس کے بعد ہوا کثیر پیدا ہو جاتی ہے اور ان کی عزت کرتا ہے، ان کی دلجوئی کرتا ہے، جہاں تک بن پڑے ان کی خدمت سے بھی گریز نہیں کرتا۔ اس کے باوجود حاسدوں کے حسد سینوں میں حسد کی آگ بھڑکی رہتی ہے، اور اس بھڑک سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائی اور حکم دیا کہ اس کو پڑھ کے میری پناہ میں آ جائیے۔ تو مجھے
مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کیجیے۔ اللہ حافظ۔